کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ ہاتھ چھوڑو میرا سادان، چپ کر کے ساتھ چلو میرے۔ لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھنا میں بابا کو کمپلین کروں گی تمہاری۔ ہاں ہاں کر لینا، ابھی چپ چاپ ساتھ چلو۔ یار آج ہی سادان کو پتا چلا تھا کہ اس کو ٹریننگ کے لیے جانا ہے اور 2 مہینوں کے بعد اس کی واپسی ہوگی اور اس کے لیے اسے ابھی نکلنا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ نویرا سے ملنے آیا تھا۔ نویرا کو ساتھ لیے وہ گاڑی میں بٹھائے آگے بڑھ گیا تھا اور پھر ایک جگہ گاڑی روک دی۔ سادان تم کبھی باز نہیں آؤ گے؟ جیسے ہی اس نے گاڑی روکی تھی نویرا نے اس کی طرف دیکھے غصے سے کہا تھا۔ یار پلیز کچھ دیر چپ رہو گی؟ سادان نویرا کی طرف دیکھتے بولا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اسے دیکھنے لگا، جس سے نویرا کچھ کنفیوز ہوئے نظریں جھکا گئی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے محبت کب ہوئی؟ سادان نے اسے دیکھتے اس سے پوچھا تھا، جس کا جواب نویرا نے کچھ نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ حیران تھی، کیا یہ وہی سادان ہے جو کبھی سیریس نہیں ہوتا اور کبھی کوئی اسے سیریس نہیں لیتا تھا، یا آج ایسے بیہیو کر رہا ہے جیسے اس سے سمجھدار کوئی ہو نا؟ پوچھو نا کہ کب ہوئی؟ سادان نویرا کو چپ دیکھ کر اسے کہنے لگا۔ اف، ہاں بتاؤ کب ہوئی محبت؟ نویرا نے چڑھتے پوچھا تھا۔ جب تم نے میرا ہاتھ پکڑا تھا برتھڈے والے دن اور پھر چھوڑنا بھول گئی، بس تبھی مجھے لگا جیسے ایک تمہارے علاوہ میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ نویرا پہلے تو ادھر ادھر بیزاری سے دیکھ رہی تھی، لیکن سادان کی باتوں نے اسے ایک دم چونکا کر رکھ دیا۔ پلکیں جھپکائے اسے دیکھنے لگی۔ نویرا، وہ اسے خود سے قریب کرتے دوبارہ بولا، مجھے 2 مہینوں کے لیے جانا ہے ٹریننگ پر اور میں تمہیں تب تک نہ دیکھ پاؤں گا اور نہ ہی محسوس کر پاؤں گا۔ نویرا پہلے تو شاید اسے اتنی اہمیت نہ دیتی، لیکن اب وہ اس کے نکاح میں تھی اور شاید اس نکاح کے رشتے کی وجہ تھی کہ نویرا کو یہ سنتے کچھ ہوا تھا جس احساس سے پہلے وہ بالکل انجان تھی، اور تبھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو باہر گرا اور منہ سے اچانک نکلا، 2 مہینے؟ 2 مہینے؟ مجھے نہیں پتا کہ واپس آ بھی پاؤں گا یا نہیں، یا پھر مجھے میری زندگی دوبارہ تمہیں دیکھنے کی مہلت دیتی بھی ہے یا نہیں، اس لیے کہنے آیا تھا کہ… نویرا، جس کے ایک کے بعد ایک آنسو گرے تھے، سادان نے آگے بڑھتے صاف کیے، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اتنی محبت کہ تمہارے بغیر میرا سانس لینا مشکل ہو جاتا جا رہا ہے۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ واپس آ کر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے جاؤں گا اور تب تمہاری ایک نہیں سنوں گا، ٹھیک ہے؟ نویرا نے ہاں میں گردن ہلائی تھی اور سادان نے آگے ہوتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور مجھے یاد کرتی رہنا، کہتا وہ پیچھے ہٹ گیا تھا، اور نویرا کو ایک سکون کا احساس دلا گیا کہ کوئی صرف اس کا ہے اور اسے اتنی عزت اور محبت سے رکھتا ہے۔ آج اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین آیا تھا۔ وہ تو اس نعمت سے چڑھتی آئی تھی، لیکن سادان نے اسے اپنی محبت کے حصار میں لیتے اسے خود پر ناز کرنے کا موقع دیا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی اور گاڑی کو رکے 5 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے کچھ کہہ بھی نہ بیٹھے تھے۔ تبھی نویرا نے سادان کی طرف دیکھا تھا، جو سامنے کسی چیز پر نظریں ٹکائے کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ اداسی اس کے ہر انداز میں رواں تھی۔ کچھ سوچتے نویرا نے آگے سادان کے گال اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ آئی ول مس یو، کہتی وہ شرماتے گاڑی سے باہر نکلے، اندر بھاگ گئی اور پیچھے سادان نے کچھ حیرت اور شوق کے مارے اسے جاتے دیکھا تھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گرل فرینڈز کی طرح بیویاں بھی ان ڈائلاگ سے امپریس ہوتی ہیں، سوچتے وہ گاڑی بھگا لے گیا۔ آ گئی تم؟ یار حد کرتی ہو، ایک بار فون نہیں کیا، کتنا پریشان ہو رہے تھے ہم۔ سیمل ابھی گھر واپس آئی تھی اور ذوحان اسے چھوڑتے دوبارہ آفس کی طرف گیا تھا، کیونکہ ابھی اسے کچھ کام تھا، لیکن سیمل کو آج کا آف دے دیا تھا تاکہ وہ سکون کر سکے۔ مجھے سکون سے بیٹھ تو لینے دو الیان۔ اوہ سوری، پانی لاؤں؟ نہیں، ماما لا رہی ہوں گی۔ تم بتاؤ آج آف کر لیا آفس سے؟ نہیں، آج جانا ہے، آج تھوڑی لیٹ ٹائمنگ تھی اس لیے۔ اچھا، آ گئی سیمل تم؟ ہاں ماں، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ مسئلے سے سیمل کو بہت کچھ یاد آیا تھا۔ نہیں ماں، سب ٹھیک تھا، آپ بتائیں زیادہ تنگ تو نہیں کیا اس الیان نے؟ ہاں، نہیں، یہ تو میرا بہت اچھا بیٹا ہے۔ سنا کتنا اچھا ہوں میں اور تم مجھے ہر وقت باتیں سناتی ہو۔ ہاں ماں کے سامنے اچھے بنے پھرتے ہو، ورنہ اصلیت پتہ ہے تمہاری مجھے۔ اوہ، یہ کیا، آتے ہی تم دونوں شروع ہو گئے؟ چلو فریش ہو لو تو پھر میں کھانا لگاتی ہوں۔ اوکے ماں۔ سیمل، یہ جیکٹ کس کی ہے؟ سیمل جو اٹھ کر جانے لگی تھی، پیچھے سے الیان کی آواز پر مڑی۔ یہ وہ میرا مطلب ہے سر ذوحان کی ہے، الیان کے ہاتھ سے جیکٹ لیتے بولی۔ سیمل تو جیکٹ لے کر چلی گئی تھی، لیکن پیچھے الیان کو کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ جلدی کچھ کرنا پڑے گا الیان، دل ہی دل میں سوچتے ریڈی ہونے کے لیے باتھ روم چلا گیا۔ ذوحان سر، میم علیشا آپ سے ملنے آئی ہیں۔ موم یہاں؟ جی۔
اچھا اندر بھیجے انہیں؟ جی سر۔ ذوحان کب سے ویٹ کر رہی ہوں باہر، اتنا کیا ارجنٹ کام کہ ماں کو باہر بٹھائے ویٹ کروا رہے ہو؟ علیشہ اندر آتی شروع ہو گئی تھی۔ ماں مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ آئیں گے، ورنہ کبھی باہر منع نہ کرتا آپ کو اندر آنے کے لیے۔ اچھا یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ میٹنگ کیسی رہی؟ اچھی تھی مام، انفیکٹ کافی اچھا رسپانس ملا ہے ہمیں۔ گڈ۔ اور وہ تمہاری نئی سیکورٹی نظر نہیں آ رہی کہیں؟ علیشہ کو پتہ تو سب تھا، پھر بھی جان بوجھ کر پوچھنے لگی۔ مام وہ تھک گئی تھی تو میں نے کہا کہ ریسٹ کر لے تھوڑا، اس لیے اس کے گھر ڈراپ کرایا۔ کیا تم اور کسی معمولی سیکورٹی کو اس کے گھر صرف آرام کے لیے چھوڑا ہے؟ اسٹرینج۔ مام اس میں اسٹرینج کی کیا بات ہے یار، ہر وقت جاسوسی کرنا نہیں چھوڑتی آپ۔ اچھا بس زیادہ بحث مت کرنا، میرے ساتھ پھر پتہ ہی ہے شروع ہو جاؤں گی تو جو عزت ہے یہاں سب جائے گی۔ اوکے مام اب جائیں آپ۔ اب تم ڈیسائیڈ کرو گے یہ؟ نہیں مام مجھے کام ہے اس لیے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی فری نہیں ہوں، تمہاری پھوپھو کی طرح جا رہی تھی، سوچا دیکھتی چلو تمہیں۔ شکریہ مام۔ علیشہ اٹھ کر جانے لگی تھی، پھر کچھ یاد آتے واپس آئی۔ زوہی وہ جو تمہاری سیکورٹی ہے وہ کیسی ہے؟ مام اتنی بدتمیز لڑکی ہے، ایسے روک ٹھاڑتی ہے مجھ پر، اپنی مرضی کے مطابق کام کرتی ہے اور میرا ایک دن فری نہیں چھوڑتی، بتائے بنا میٹنگز رکھ دیتی ہے۔ میں تو بہت تنگ ہوں اس سے، سیریسلی مام۔ ذوحان جو پتہ نہیں کس زون میں تھا، فوراً سے سمر کی سب برائیاں گنواتی جسے علیشہ نے گہرائی سے سنا تھا۔ اچھا بیٹا اگر وہ اتنی بری ہے تو اسے جاب سے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، ذوحان ایک دم سے بول گیا تھا، پھر ماں کی مطلب دیتی نظریں پڑھ کر تھوڑا پوز دے کر بولا، میرا کہنے کا مطلب ہے کچھ نہیں ہوتا، کر ہی لوں گا سیٹ اسے، آپ فکر مت کریں۔ اچھا تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، چلو چلتی ہوں پھر۔ علیشہ جان بوجھ کر خود کو نارمل کرتے بولی۔ اوکے مام۔ ذوحان بیٹا تم کیا سیٹ کرو گے اس بار، یہ سیٹ کرے گی تمہیں؟ علیشہ باہر آئے مزے سے بولی تھی، یہاں اکیلی بیٹھی ہو، خیریت؟ او بھابھی آپ آئیں پلیز بیٹھیں، اتنا فارمل نہ ہوا کرو میرے ساتھ، میں تمہاری بہن نہیں ہوں تو ذرا نارمل رہا کرو نا میرا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ جانتی ہوں سادان کو مس کر رہی ہو نا، پارسا کی اب تھوڑی بہت دوستی ہو گئی تھی سب سے، کیونکہ یہاں کوئی اسے اس کے بگڑے ہوئے کا تانا نہیں دیتا تھا اور نہ ہی ہر وقت اسے نصیحتیں کرتا، اور جو نصیحتیں کرتا تھا اسے پارسا کی اس دن کے بعد سے بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی احمد نے کوئی کوشش کی تھی معافی مانگنے کی۔ پارسا کو پتا تھا کہ اس نے احمد کو شامیر کے نام سے چڑھا کر غلط کیا، لیکن اس کی غلطی اتنی بڑی نہیں تھی کہ احمد اس کے ساتھ ایسا جنگیوں جیسا سلوک کرتا۔ نہیں ایسی تو بات نہیں ہے، نویرا کچھ جھجکتے بولی۔ نبی تمہارا شوہر ہے وہ، اور اگر تم اسے مس کر رہی ہو تو پتہ ہے تمہارا رب تم سے خوش ہوگا، کیونکہ شوہر کا بہت مقام ہے ہمارے مذہب میں، اس لیے کسی سے شرمانے یا چھپانے کی ضرورت نہیں، تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے شوہر کو یاد کرو اور اس کا حق ہے کہ وہ تمہاری یادوں پر بسیرا کیے رکھے۔ پتہ ہے شوہر اور بیوی کے درمیان رشتہ ہی سب سے پاک رشتہ ہے اور اس میں محبت ڈالنی پڑتی ہے دونوں طرف سے، تبھی چلتا ہے۔ بھابھی آپ کو پتہ میں سادان کو بہت یاد کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کبھی کسی کے لیے ایسا محسوس کروں گی، میرے لیے میرا فیوچر ہر چیز سے بڑھ کر تھا، لیکن سادان کے ایسے جانے سے میں بہت خوفزدہ ہوں، مجھے گھٹن ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں کھو نہ دوں اسے، کہتے ہیں نویرا رونے لگی تھی۔ پارسا نے آگے بڑھتے اسے گلے سے لگایا تھا۔ نوی ہمت کرو اور برا مت سوچو، ایسے اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، دعا کرو سب ٹھیک رہے گا۔ اچھا چلو اٹھو کھانا کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی مجھے۔ تو آپ بھائی کا ویٹ نہیں کریں گی؟ وہ پارسا چور سے بڑے بڑے سبق دے رہی تھی اپنے شوہر کی طرف، اس کا سارا مسمانت پڑ گیا تھا۔ وہ لیٹ آئیں گے، ہم کھا لیتے ہیں چلو۔ اچھا چلیں چلتے ہیں پھر۔ کھانا کھا کے پارسا روم میں آئی تھی تو اسے آج معمول کے برعکس احمد صوفے پر بیٹھا ملا، ورنہ اس کے آنے سے پہلے وہ سو جاتا تھا، اسے اگنور کرتی بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ کتنی عجیب دنیا ہے نا، لوگوں کو شوہر کے نام کا درس دیتی اور خود کبھی شوہر کو پوچھا تک نہیں۔ پارسا تھوڑا حیران ہوئی لیکن سمجھ گئی کہ یقیناً احمد نے اس کی اور نویرا کی سب باتیں سنی ہیں، لیکن وہ اس کے طنز کا جواب بھی نہیں دینا چاہتی، اس لیے بلینکٹ کے لیے لیٹ گئی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنے ساتھ والی جگہ پر کسی کے لیٹنے کی حرکت محسوس ہوئی۔ تو مس پارسا اپنے شوہر کی کیا خدمت کریں گی کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے؟ پارسا وہاں سے اٹھ کر جانے لگی جب احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور وہ اس کے اوپر جا کر گری تھی، اٹھنے لگتی اس سے پہلے وہ اسے اپنی باہوں میں قید کی اپنا گھیرا تنگ کر گیا۔ چھوڑو مجھے۔ کیوں؟ آپ کو جب اتنا پتہ ہے شوہر کے حقوق اور بیوی کے فرائض کا تو پھر ثواب دوسروں کو کمانے کیوں دیتی ہیں؟ خود بھی کچھ اکٹھا کر لیں۔ بیوی کے حقوق اور شوہر کے فرائض کا تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا مسٹر احمد، پارسا بھی تن کر بولنے لگی تھی۔
جی جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ میں ایک اچھا شوہر نہیں ہوں، لیکن آپ تو لوگوں کو دین سکھاتی ہیں۔ آپ کیوں نہیں جانتی کہ شوہر کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ جیسے شوہر بیوی کو چیر پھاڑ کر اپنی روح کی تسکین کیے پھینک کر چلے جاتے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی خواہشات کا خیال کرنے کی؟ جب دل چاہے جیسے چاہے آپ کر تو لیتے ہیں، پھر چاہے بیوی راضی ہو یا نہ ہو، بہت اچھے سے ضرورت پوری کرتے ہیں آپ۔ نفرت سے دونوں ایک دوسرے کو کہتے طنز کے تیر چلانے لگے، اور پھر پتہ نہیں چلا کہ کب دونوں کی آنکھ لگی اور وہ ایسے ہی ایک دوسرے کے قریب ہوئے سو گئے۔ احمد، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھ سے ملتے ہوئے جانا۔ سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے، تبھی علی احمد کو بولا تھا، خیریت بابا؟ جی خیریت ہے، ذرا بات کرنی ہے تم سے۔ اوکے بابا۔ بابا؟ کچھ دیر کے بعد پارسا کی آواز آئی تھی جو علی کو کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ جی بیٹا، سب نے ایک ساتھ پارسا کی طرف دیکھا تھا۔ بابا وہ میں جی بولیں۔ احمد ویسے تو کھانے میں مصروف تھا، لیکن کان اس کے پارسا کی طرف لگے تھے۔ کیا کہنے والی ہے کہ میری شکایت؟ احمد کے دماغ میں بہت کچھ چلنے لگا۔ میں کچھ دنوں کے لیے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی تھی۔ پارسا کی بات پر احمد کے کھانا کھاتے ہاتھ ایک دم سے رکے۔ جی ضرور بیٹا، جب مرضی جائیں، لیکن بیٹا شادی کے بعد شوہر سے اجازت دیتے ہیں ہر چیز کی، تو آپ احمد سے پوچھ لیں کہ راضی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ میری طرف سے اجازت نہیں ہے، ایک جملے میں کہتا احمد اٹھ کر چلا گیا اور سب کی نظریں پارسا کی اداسی پرنم آنکھوں پہ تھی۔ تم فکر مت کرو، میں کرتا ہوں بات۔ علی اسے دلاسا دیا، اپنے روم کی طرف بڑھ گیا جہاں اس نے احمد کو بات کرنے کے لیے بلایا تھا، اور وہ پہلے وہاں پہنچے اپنے غصے کو قابو کر رہا تھا۔ احمد؟ جی بابا۔ بری بات بیٹا، تمہیں پتہ ہے ایسے میز سے کھانے کے دوران اٹھ کر آنا بری بات ہوتی ہے؟ سوری بابا، کوئی بات نہیں، بیٹھو۔ بیٹا ولی اور ریحا کافی دنوں سے ولیمے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر کب رکھا جائے؟ جیسے آپ کو بہتر لگے بابا۔ ایک اور بات کرنی ہے تم سے۔ احمد اٹھنے لگا تھا، تبھی علی کی بات پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ بیٹا کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اور پارسا ایک دوسرے کو دیکھتے تک نہیں، بلکہ تمہاری ماں کافی پریشان بھی ہے۔ پہلے تو تم نے جیسے بھی نکاح کا کہا یا باقی بھی جو سب، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن اب یہ سب ہر کسی کو نظر آنے لگا ہے جو اچھا نہیں ہے۔ جی میں جانتا ہوں بابا، وہ بس پارسا کو تھوڑی سختی سے ہی سنبھالنا پڑے گا، اس لیے۔ غلط بیٹا، بالکل غلط سوچ ہے تمہاری۔ تم جانتے ہو جب ایک لڑکی شادی ہو کر دوسرے گھر جاتی ہے تو وہ اپنا سب چھوڑ کر ایک نئے سانچے میں ڈھلنے جاتی ہے، لیکن اگر ہم شوہر ان کے ساتھ زور زبردستی کر کے ان کو ڈرا دھمکا کے اپنے مطابق بنانا چاہے تو یہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گی۔ تمہیں پتہ ہے جب میری تمہاری ماں سے شادی ہوئی تھی، وہ پارسا سے کہیں زیادہ بچپنا لیے تھی، لیکن میں نے اسے کھل کر سانس لینے دیا۔ وہ جیسی تھی ویسے اسے قبول کیا، اس کا پہناوا، اس کے کھانے، اس کی ضدیں، ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی بدلی۔ اگر میں بھی چاہتا تو تمہاری ماں کو بدلتا، کیونکہ وہ میرے بالکل مختلف تھی، لیکن میں نے اسے اس کی زندگی جینے دی، اور تبھی آج ہمارے درمیان محبت مری نہیں بلکہ اور بڑھ گئی۔ سمجھ رہے ہو نا جو میں کہہ رہا ہوں؟ احمد جو سر گرائے سب سن رہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنے برے طریقے سے پیش آیا تھا پارسا کے ساتھ آج تک، لیکن تب شاید وقت گزر چکا تھا، پارسا اب شاید اس کو کبھی نہ مل پاتی۔ احمد؟ جی بابا، وہ اپنی سوچوں سے باہر آیا تھا۔ میں نے جو سمجھایا کچھ پلے پڑا؟ جی بابا سمجھ گیا، آگے سے شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اچھی بات ہے، پھر میں 2 ہفتے کا کہہ دوں گا ولیمے کا، ٹھیک ہے؟ جی بابا جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ گڈ، اب جاؤ پارسا کو اس کے پیرنٹس کے پاس چھوڑ کر آؤ، کچھ دن رہ لے وہاں۔ جب سے تم سے شادی ہوئی ہے ایک بار بھی نہیں کہ ماں باپ ترس رہے ہوں گے۔ جی بابا جاتا ہوں، کہتا وہ باہر پڑ گیا۔ ماں باپ ترس رہے ہوں گے اور جو میں ترسوں گا اس کا کچھ نہیں۔ منہ میں بڑبڑاتے اپنے روم کی جانب پڑ گیا۔ زمل، کیا ہوا ماں، یہ سب لوگ یہاں؟ بیٹا وہ زمل ابھی آفس سے آئی تھی اور آج سوہان نے اسے ڈراپ کیا تھا، لیکن گھر کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے کچھ لوگوں کو اپنے گھر میں جمع دیکھا۔ جلدی سے وہ اپنی ماں کی طرف بڑھی تھی۔ لو آ گئی میڈم۔ لڑکی تمہیں ذرا بھی شرم ہے؟ ہر روز ایک نئے لڑکے کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو۔ کیا بکواس کی آپ نے؟ زمل اپنا بیگ میں ہی پھینک کے اس عورت کو منہ توڑنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اس کی ماں نے اسے روک دیا۔ بیٹا میں کرتی ہوں بات، تم اندر جاؤ۔ ہاں بیٹی کی کرتوتوں پر پردہ ڈالے گی اب ماں۔ آپ لوگ چپ کریں گے کیا؟ فضول لگے ہیں۔ اور تم الیان، تم کیا سر جھکائے کھڑے ہو؟ نکالو ان لوگوں کو گھر سے۔ زمل یہ سب؟ زمل الیان کی بزدلی پر اندر تک سڑ کر رہ گئی۔ لڑکی ذرا تمیز لحاظ سے کر لو، روز نئے لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہو جو رات کھے تمہیں چھوڑ کر جاتے، اور بجائے اس کے کہ معافی مانگو شرمندہ ہو الٹا تن کر کھڑی ہو۔ معافی مانگتی ہے میری جوتی، اور آپ لوگ ہمیں کھانے کو نہیں دیتے جو آپ لوگوں کا لحاظ کروں۔ توبہ توبہ، اتنی زبان ہے اس لڑکی کی۔
رابعہ بہن معذرت کے ساتھ، تم بیوہ ہو اس لیے کچھ نہیں کہا کبھی، لیکن یہ سب یہاں نہیں چلے گا، تمہاری بیٹی کو اتنی بڑی بڑی گاڑیوں سے نکلتے دیکھ کر ہماری بچیاں بھی خراب ہوں گی۔ ہاں ہاں ہاں، زیمل اس عورت کی بات پر طنزیہ ہنسی تھی۔ تم میں سے کسی کی بیٹی بھی دودھ کی دھلی نہیں۔ بولنے پر آؤں تو آپ میں سے کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہو، لیکن میں آپ لوگوں کی طرح گھٹیا نہیں ہوں۔ تم لڑکی شرم سے ڈوب مرو۔ ایک عورت آگے بڑھتی زیمل کو دھکا دے گی جس سے وہ لڑکھڑاتی گرنے لگی، جب کسی نے اسے سہارا دیا، گرنے سے بچایا۔ زوہان؟ زیمل آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئی۔ زوہان جو زیمل کا موبائل دینے واپس آیا تھا، اس کے گھر کے باہر مجمع لگے دیکھا۔ کچھ گھبراہٹ کا شکار ہوئے وہ جلدی سے راستہ بناتا آگے بڑھا تھا، لیکن سامنے زیمل اور اس کی ماں کو گھٹیا الزامات کی بوچھاڑ سہتے دیکھ کر جلدی سے اندر آیا، اور تبھی زیمل کو دھکا لگا تھا اور زوہان نے اسے سہارا دیا تھا۔ حیرانگی زوہان کو اس کے کزن کو دیکھ کر ہوئی، جو سب کے درمیان سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور زیمل اکیلی سب سے لڑ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ زوہان آگے بڑھے بولا تھا، جس میں ہر طرف شور اور کھسر پسر شروع ہوگی، اور الیان تو حیرانگی سے زیمل کو دیکھنے لگا۔ یہ سب پلان الیان کا ہی تھا کہ لوگوں کو اکٹھا کرے گا، زیمل اور رابعہ کے خلاف ورگلائے گا، اور پھر رابعہ جو الیان کی ماں کی رضامندی کے بغیر اس کی شادی زیمل سے نہیں کروائے گی، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کبھی زیمل سے شادی کے بعد اسے گھر گھسنے نہیں دے گی، اس لیے اس نے یہ چال چلی تھی جس سے رابعہ مجبور ہوئے اس کی شادی کروا کر اسے اپنے پاس یہیں رکھ لے گی۔ لیکن زوہان کے ایسا کہنے پر جہاں وہ شاکڈ ہوا، وہیں زیمل اور اس کی ماں حیرانگی سے زوہان کو دیکھنے لگیں۔ مل گیا سکون؟ یعنی کا نامہ دکھاؤں؟ زوہان ان سب سے بولا تھا۔ نہیں بھی، ہمیں کیا پڑی، چلو بھی، ایسے ہی وقت برباد کیا، اور سب ایک ایک کر کے چل دیے۔ اور تم نکلو یہاں سے، اور آئندہ زیمل کے آس پاس نظر نہ آنا، ورنہ جو جاب تمہیں زیمل کی وجہ سے ملی ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، جانتے تو ہوگے نا مجھے؟ میں زوہان ملک۔ اس کو گریبان سے پکڑے گھر سے باہر پھینکا۔ الیان کو یاد آیا کہ یہی تو باس تھا زیمل کا، جس کی وجہ سے اسے جاب ملی تھی، اور جاب وہ کسی حال نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے فوراً بائک سٹارٹ کی اور دوڑ گیا۔ چلیں آپ لوگ۔ کدھر لے جا رہے ہو ہمیں؟ زوہان جو زیمل کی بازو پکڑے اسے ساتھ لے جانے لگا، تب زیمل نے پوچھا تھا۔ الیان کو لے کر جو بھی زوہان نے کیا وہ خوش تھی، لیکن اب یہ کہاں لے جا رہا تھا ان دونوں ماں بیٹیوں کو؟ آنٹی، آپ لوگ یہاں نہیں رہیں گے، بہت خراب لوگ ہیں، آج ایسے آئے تھے، کل کو پھر تماشا لگائیں گے، یہ سب دیکھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا، میرے پاس اپنا اپارٹمنٹ ہے، فی الحال آپ لوگ وہیں رہیں جب تک میں کسی اچھی جگہ کوئی گھر نہیں دیکھ لیتا۔ اتنی مہربانی کی وجہ جان سکتی ہوں؟ زیمل کو کچھ غلط لگا زوہان کے ارادے شاید۔ نہیں، وجہ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، لیکن میں جان کیوں، سب نے ہمارا تماشا لگایا اور تم ہیرو کی طرح ہمیں بچا لیا، اور اب تم ہمیں چھت دو گے؟ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، میرے پاس ٹائم نہیں، جو ضرورت کی چیزیں پیک کریں آنٹی۔ رکو ماں، ان جناب صاحب کو لگتا ہے ایک مجبور ماں بیٹی اب اس کے احسان پر پلیں گے، اور وقت آنے پر یہ اپنی گندی فطرت کے تحت زیمل آفتاب کو زچ کر لے گا، کیونکہ میں نے ان مسٹر کو للکارا تھا کہ میں دوسری لڑکیوں کی طرح اس کی دولت اور خوبصورتی پر نہیں مری، اور تبھی آج یہ ہمارے برے وقت میں آ کر اب اپنا فائدہ بنا کر اپنی ایگو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے۔ زوہان جو اس پاگل لڑکی کی فضول بکواس سنتے چلا جا رہا تھا، اس کا دل کیا رکھ کر دو دے اس کے منہ پر، لیکن ابھی اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، اس لیے چپ رہا۔ لیکن رابعہ زوہان کو جانتی تھی، اور علیشا کو بھی، اور خود بھی وہ ڈر گئی تھی آج کے واقعے کے بعد، اس لیے وہ جلدی سے ضروری سامان پیک کرنے لگی۔ جتنی بکواس تم نے کرنی تھی کر چکی ہو، اب چپ چاپ میرے ساتھ چلو ورنہ۔ زوہان جو شدید غصے میں تھا، زیمل کے بولنے سے پہلے ہی اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے چپ کروا کے اور اس کو مزید قریب کیے بولا، ورنہ یہ جو محلے دار تمہیں نوچنے آئے تھے ان کے آگے ڈال جاؤں گا، اور ایسے ایسے ثبوت دوں گا ہماری قربت کے کہ اس کے بعد تم اور تمہارا وجود سب بے نام ہو جائے گا۔ زوہان اسے بری طرح دھمکا گیا، اور زیمل کو سچ میں آج اس شخص سے نفرت محسوس ہوئی جو کچھ دیر پہلے ہیرو تھا، اب ویلن بنا، انہیں ساتھ لیے اپنے اپارٹمنٹ چھوڑ گیا۔ اکیلے بیٹھے ہو یا؟ ہاں، بس جا ہی رہا تھا لائبریری۔ اچھا، میں نے دیکھا تو سوچا سلام دعا کر لوں۔ شکریہ، تم نے اتنا سوچا، اور سب ٹھیک؟ ہاں سب ٹھیک، ابھی بس نکلنے لگی تھی گھر کے لیے، تو سوچا جب تک ڈرائیور نہیں آ جاتا ذرا بات چیت کی جائے۔ آئی فیل سو لکی، دونوں ہنسنے لگے تھے۔ اور سناؤ، تمہاری دوست نظر نہیں آ رہی؟ ہاں، وہ پریئر روم میں ہوگی۔ پریئر روم؟ ہاں، اس میں اتنا شوق ہونے کی کیا بات ہے، وہ ہر روز اس وقت میں ہی ہوتی ہے، نماز ادا کرتی ہے نا۔ نماز؟ پارسا ہے نا حیرت کی بات؟ حیرت نہیں، امپاسبل ہے یہ نور،
سب ایسے ہی سوچتے ہیں پہلی بار. میں ایکچولی وہ کبھی کسی کے سامنے اتنی مذہبی رہی نہیں نا, اور کبھی نماز بھی کسی کے سامنے ادا نہیں کرتی. اچھا. ایما جب سے پارسا کو اس کے پیرنٹس کے پاس چھوڑ کر آیا تھا تب سے وہ وہیں سے ڈرائیور کے ساتھ آتی جاتی تھی, اور اب وہ ڈرائیو بھی نہیں کرتی تھی خود سے. یوں نہیں آتی, چپ چاپ کلاس اٹینڈ کرتی اور چپ چاپ گھر چلی جاتی. نہ ایمر نے اس سے بلایا تھا نہ پارسا نے. اور سناؤ, تمہاری کزن ہے پارسا, اور تم کبھی کوشش ہی نہیں کرتے اس سے بات کرنے کی. نہیں, میں ضرورت محسوس نہیں کرتا, اور ویسے بھی اس کے پاس تم ہو, اور شامیر بھی تو ہے, اسے اور کسی کی ضرورت ہی نہیں. ہاں 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 ہاں, یہ تو ہے, میری اور پارسا کی دوستی ہی ایسی ہے, لیکن شامیر کے ساتھ تو بس کبھی کبھی بات ہوتی ہے اس کی. وہ بھی شامیر اسے اپنی بہت اچھی دوست سمجھتا ہے اور پارسا کو بہت انکریج کرتا ہے. ایمر کو عجیب لگ رہا تھا یہ سب نئے انکشافات سے. تمہیں پتا, پارسا بہت ڈپریس رہتی ہے, اس کے پیرنٹس تو خیال نہیں رکھتے تھے اس کا, تو وہ بس توجہ کی کمی سے ایسے کرتی تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. وہ تو شاید خود کو ختم کر چکی ہوتی اگر میں اور شامیر اس کو نہ سمجھاتے. لیکن نور, مجھے تو لگا کہ پارسا اور شامیر مطلب دوست سے زیادہ. ہاں ہاں ہاں, سب یہی سمجھتے ہیں, لیکن وہ دونوں تو مہینوں ملتے نہیں ایک دوسرے سے, اور جب بات ہو بہت کم کرتے ایک دوسرے سے. بلکہ شامیر تو کبھی کبھی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے. کیا بہن؟ لیکن پارسا. کیا پارسا تو نہیں, وہ اس دن بھی ساتھ تھی اس کے, اور پھر ایک بار پہلے بھی تم لوگوں کی باتیں سن لی تھی کہ وہ شامیر کے ساتھ مطلب. ارے نہیں, وہ تو ہمارا مذاق چلتا ہے یار, ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. اور اس دن مجھے کہا تو یہی تھا کہ شامیر کے ساتھ جا رہی, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنے نانا کی طرف تھی. ایمر کو لگا کسی نے اس کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو. ایمر. کیا ہوا؟ کچھ نہیں, چلو چلتا ہوں. ویٹ ایمر. ہاں بولو. تمہارے اور پارسا کے درمیان کیا ہے؟ مطلب؟ ایمر نے انجان بنتے پوچھا. ایمر, میں نے تم دونوں کو ایک ہی گاڑی میں آتے جاتے بھی دیکھا ہے, اور اس کے علاوہ بھی تم دونوں میں کچھ تو ہے. پارسا نے تو نہیں بتایا, لیکن تم بتا سکتے ہو. میں کسی کو نہیں بتاؤں گی, الٹا کیا پتا میں تمہارے کسی کام آ سکوں. تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو. ایمر جتنا سب خراب کر چکا تھا, اب اسے صحیح کرنے کے لیے کسی کی تو ضرورت تھی, اور وہ کوئی نور ہی ہو سکتی ہے. یہ سوچتے اس نے نور کو سب بتانے کا فیصلہ کیا. کیا تم اور پارسا ہسبینڈ اینڈ وائف؟ ہاں, یہ سچ ہے. لیکن یہ سب کب ہوا؟ 1 مہینہ پہلے, اور کسی کو بتانے سے میں نے منع کیا تھا, ایسے پارسا ڈسٹرب رہتی. مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا. یہی سچ ہے نور. اور پھر ایمر نے آہستہ آہستہ سب بتا دیا تھا, جسے سن کر نور حیرت کے مارے بے ہوش ہوتے بچی. یہ تو بہت غلط کیا تم نے ایمر. جانتا ہوں, لیکن اب سب ٹھیک کیسے ہوگا یہ سوچنا پڑے گا یار. اچھا چلو, میں کرتی ہوں کچھ, اور فکر نہ کرو, پارسا کو ذرا شک نہیں ہوگا. میں تمہاری مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی. تھینکس یار, ریئلی مینس اے لاٹ. اٹس اوکے, آئی گوٹا گو. ول ٹیک لیٹر. اوکے, بائے. ایمر پارسا کو ڈھونڈتے ہوئے پریئر روم آیا تھا, اور آ کے وہ جائے نماز بچھائے دعا مانگنے میں مصروف تھی. دعا مانگتے اس کی آنکھوں میں آنسو مسلسل جاری تھے. ایمر ایک پل کو تھمسا. یہ کیا کر دیا تھا اس نے, اور کیوں اسے اب یہ سب ایسے پتہ چل رہا؟ دیوار کا سہارا لیے وہ سوچ رہا تھا. جب کچھ ہی دیر میں پارسا اٹھتے باہر آنے لگی تو ایمر پر نظر پڑی. پہلے تو وہ کچھ حیران ہوئی, لیکن پھر خود کو نارمل کرتے ایمر کے پاس سے گزر گئی. پارسا. ایمر نے پیچھے سے آواز دی تھی, جسے اس نے سنا انسنا کر دیا تھا, اور وہ پیچھے اپنے پچھتاووں میں گھرا کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا. یہ کچھ سامان ہے, اور باقی بھی جو چاہیے ہوا بتا دینا, میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا, سب دے جائے گا. سوہان کے اپارٹمنٹ میں آئے اسے کچھ دن گزر چکے تھے. اس کی نہ زیادہ بات آفس میں ہوتی, اور نہ سوہان اس کی کوئی ایکسٹرا بات سنتا تھا. آج وہ کچن میں تھی جب پیچھے سے سوہان ملازم کے ساتھ آیا, سامان رکھوانے لگا, اور پھر ملازم کے جاتے زمل کو کہتا باہر نکلنے لگا. جب پیچھے سے زمل نے اسے آواز دی اور اس کے چلتے قدم رکے تھے. ہاں بولو, اور پلیز میرا اس وقت تمہاری کوئی بھی فضول بات سننے کا کوئی موڈ نہیں ہے, سو پلیز. سمل جو اتنے دن سے اس کے احسانات لیتی جا رہی تھی, اسے لگنے لگا یہ ضرور بعد میں اس نے کچھ ڈیمانڈ کرے گا, یا آفس والوں کے سامنے اسے تانا دے گا, یا کوئی تو مقصد لگا تھا اسے. سوہان کی ہمدردی کے پیچھے تبھی آج موقع دیکھتے اس نے پوچھنے کا سوچا. میں بھی تمہارے منہ لگنا نہیں چاہتی, بس جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو تم ہیرو بنتے پھر رہے ہو میری ماں کے سامنے, اس کا کیا مقصد ہے. اور پلیز مجھے یہ مت کہنا کہ تمہیں اچانک تمہاری ایک معمولی امپلائی کی فکر ہونے لگی ہے.
کیونکہ تمہاری اصلیت میں بہت اچھے سے جانتی ہوں. تم بغیر کسی مقصد کے کوئی کام نہیں کرتے. تو بتانا پسند کرو گے ہمیں؟ بلکہ مجھ سے کیا قیمت وصولو گے اپنی اس دریا دلی کا؟ ذوحان کا دماغ پہلے ہی اس کی اس دن والی باتوں پر خراب تھا. کتنا گھٹیا انسان سمجھتی تھی وہ کہ اس کی کیئر اور مدد کو کیسے کیسے رنگ دے رہی تھی، لیکن وہ سب اگنور کر گیا تھا. مگر آج پھر وہی سب فضول تہمات نے اس کا پارا ہائی کر دیا. غصے سے مٹیاں بھینجے وہ پیچھے مڑا تھا جہاں زمل اس کا غصہ دیکھ کر تھوڑا پیچھے ہوئی نائف پکڑ گئی. کیا قیمت دے سکتی ہو تم؟ ایک ہی جھٹکے میں اس کے قریب جاتے اس کا نائف والا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑتے زمل کی کمر سے لگا گیا، جس سے اس کے ہاتھ میں موجود نائف نیچے زمین پر گرا. اس کے قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے معنی خیز طریقے سے پوچھنے لگا. زمل اس کی بات کا مطلب جانے اسے بس دیکھ کر رہ گئی. ہاتھ چھوڑو میرا، کمزور سے طریقے سے کہتی اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت سے ہونے والی تکلیف سہ نہیں پائی. کیوں؟ ہاتھ ہی پکڑا ہے، کچھ اور تو نہیں؟ ذوحان اپنی گریپ اور سخت کرتے اپنے اندر کے غصے کا اظہار کرنے لگا. درد ہو رہا ہے مجھے ذوحان. اچھا، لیکن ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ قیمت کا بتاؤں تمہیں، تو بتاؤ کیا دے سکتی ہو مجھے؟ کہتا اس کو ایک ہی جھٹکے میں چھوڑتا پیچھے ہوا، جس سے وہ شیلف سے جا کر لگی. تم اپنی لمٹ کراس کر رہے ہو ذوحان. لمٹ؟ ہاں 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 مس زمل، میری لمٹ تم جانتی ہو کہ میں کس حد تک جاتا ہوں اپنے افیئرز میں. ویسے ذوحان نے اس سے تھوڑی دور کھڑے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جس سے زمل کو اپنا آپ چھوٹا لگنے لگا اور اسے ذوحان کی نظروں سے نفرت ہونے لگی. ویسے تم میں ہے کچھ نہیں جو ذوحان ملک کو پسند ہے، اور نہ تم میری ٹائپ کی ہو، لیکن قیمت وصولنے کے لیے پسند اور ٹائپ دیکھتا ہی کون ہے؟ کہتا وہ طنزیہ ہنسا تھا. میں تمہاری وہ تھرڈ کلاس گرل فرینڈ کی طرح نہیں ہوں جسے تم ایسی گندی نظروں سے دیکھتے سودا کرنا چاہ رہے ہو. ارے واہ، سودا تو اچھا ہے ویسے. ذوحان اسے اوپر سے نیچے دیکھتے کچھ سوچنے لگا اور پھر دوبارہ اس کی طرف بڑھا تھا، جس سے وہ فوراً پیچھے ہوتی شیلف کے ساتھ لگ گئی. کرو گی سودا میرے ساتھ؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ معنی خیز طریقے سے بولا تھا. یو نو وٹ مسٹر ذوحان ملک؟ زمل کی آنکھوں میں اس کے لفظوں کی دی تکلیف سے پانی آیا تھا. واٹ مس زمل؟ مزے سے پوچھا گیا. آئی ہیٹ یو. کہتے وہ ذوحان کو پیچھے دھکیلتی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی اور پیچھے ذوحان کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا. کمال ہے، خود جو مرضی بولے اور میرا بولنا اسے مجھ سے نفرت کروا گیا، لیکن پرواہ کس سے ہے؟ بڑی آئی میری ہمدردی کی قیمت دینے والی. ذوحان خود سے کہتا باہر کی جانب بڑھا. ہیلو، کون؟ آپ کا چاہنے والا. کیا بکواس ہے، کون ہو تم اور 2 دن سے میرے نمبر پر کال کر کر کے پریشان کیوں کر رہے ہو؟ بتایا بھی ہے میں شادی شدہ ہوں اور تم سے دوستی میں انٹرسٹ نہیں رکھتی. 2 دن سے نویرا کے نمبر پر کوئی ان نون کالر کالز کر کر کے اسے پریشان کیے جا رہا تھا. آج تنگ آ کر اس نے اسے سیدھا کرنے کا سوچا. ارے ارے، آپ ایسا تو نہ کریں، محبت کرتا ہوں آپ سے، میری چاہت کو ایسے نظر انداز تو نہ کریں. لک مسٹر، جو بھی ہو تم، میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں اور اگر انہیں پتہ چلا تمہارا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا، سمجھے؟ ہائے، آپ اتنا پیارا بولتی ہیں، میں تو آپ کو دیکھ کے بنا ہی فدا ہو گیا آپ پر. کس قدر فارغ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. گھٹیا انسان. آئندہ یہاں کال آئی تو میرے شوہر ہی پک کریں گے. کہتی وہ زور سے فون بند کر گئی. کیا ہوا نوی؟ منہا جو ابھی لاؤنج سے گزر رہی تھی نویرا کو غصہ کرتے پوچھنے لگی. کچھ نہیں مام، بس ایسے ہی. اچھا میں چلتی ہوں، لیٹ ہو رہی ہوں، بائے. اوکے، ٹیک کیئر بیٹا، اور جاتے ہوئے پارسا سے ملتی جانا. ٹھیک ہو گیا ماما. دشمنے جان، آپ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں گی، لیکن جتنا یہ آپ کا شوہر آپ کو چاہتا ہے کوئی اور نہیں چاہ سکتا. سادان جو 2 دن سے ان نون کالر بنے نویرا کو پریشان کر رہا تھا فون سامنے کرتے بولا. اس کا ارادہ تو نہیں تھا ایسا کوئی، لیکن جب وہ کال کرتا نویرا بزی ہوں کہہ کر ٹال دیتی. وہ شاید اسے جان بوجھ کر اوائڈ کر رہی تھی، کیونکہ وہ جتنا اس سے بات کرتی تھی اتنی اس کو سادان کی یاد ستاتی تھی. اس لیے اس نے خود کو مصروف کرنے کا سوچا تھا، لیکن سادان اب اسے جان بوجھ کر تنگ کرنے لگا تھا. ایسے وہ نویرا کے دل میں اس کے لیے کیا ہے وہ بھی سن چکا تھا، اور وہ اسے الجھائے رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ زیادہ سادان کو نہ سوچے. اب آئے گا مزہ مسز سادان، اب آپ سے بہت کچھ اگلواؤں گا. فون کو چومتے وہ مزے سے بولا تھا. پارسا بھابھی؟ ارے واہ، آج تو نوی ہماری طرف آئی ہے. السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام. کیسی ہو؟ تمہاری ماما کیسی ہیں؟ سب ٹھیک آنٹی. پارسا کہاں ہے؟ بیٹا وہ اپنے روم میں اوپر، جاؤ وہیں چلی جاؤ. اوکے آنٹی. بھابھی؟ ارے نوی تم یہاں، کیسی ہو؟ پارسا خوش ہوتے نویرا سے گلے ملی تھی. جی سوچا آپ کا پوچھتی چلوں، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. تم سناؤ ماما بابا کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں بھابھی، ماما بابا اور بھائی بھی.
نویرا جانتی تھی کہ پارسا اور ایمر کے درمیان کچھ صحیح نہیں ہے اور بہت بار کوشش بھی کرتی تھی کہ جانے، لیکن پارسا بہت کم بولتی تھی اس لیے وہ کچھ نہ پوچھ پائی۔ لیکن آج وہ سوچ کر آئی تھی کہ جانوں گی کیا مسئلہ ہے۔ بھائی کا پوچھا نہیں میں نے، کہتی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بھابھی کیا ہوا ہے، آپ دونوں ایسے کیوں ہو؟ آپ کا دل نہیں چاہتا بھائی سے باتیں کرنے کا، ان کو اپنے دکھ سنانے کا، ان کی پریشانیاں تکلیفیں بانٹنے کا؟ نویرا جو دکھ دیتے انہیں دکھوں کا ازالہ کرنے کو نہیں کہا جاتا۔ میں سمجھی نہیں بھابھی۔ اور پھر کچھ سوچتے پارسا نے اپنے اور ایمر کے درمیان موجود کشیدگی اور اس کی وجہ بتائی، جسے سن کر نویرا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ بھابھی، بھائی نے آپ پر شک کیا، اور وہ شک جس کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی۔ صرف شک نہیں، ہمارے درمیان اور بھی کچھ نہیں ہے۔ تمہارا بھائی مجھے میرے پیرنٹس کی طرح پوری طرح بدلنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ کیسا بھی سلوک کرتا ہے میں اس سے ڈروں اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں۔ مجھے تو سن کر ہی اتنا دکھ ہو رہا ہے، اور آپ تو سب برداشت کرتی رہی ہو، اور وہ بھی اکیلے، کسی سے شیئر بھی نہیں کیا کچھ؟ آج بھی پتہ نہیں کیسے شیئر کیا ہے میں نے، شاید دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی یا تم پر بھروسہ کرنے لگی ہوں۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، ہم مل کر بھائی کو ان کی غلطیوں کا احساس دلائیں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ نویرا کی باتیں سن کر پارسا ہلکا سا مسکرائی تھی۔ کیسی معصوم لڑکی ہے یہ جو اتنی سی بات پر اپنے بھائی کے اگینسٹ ہو گئی۔ اچھا چھوڑو، یہ سب بتاؤ سدان سے بات ہوئی؟ توبہ بھابھی، ان کو تو چھوڑ ہی دیں، اتنی کالز کرتے ہیں اور پھر ایسی باتیں کرتے کہ میرا دل کرنے لگتا ان سے ملنے کا، ان کو دیکھنے کا، ان کو اپنے آس پاس محسوس کرنے کا۔ نویرا فرتے جذبات میں بول تو گئی تھی، لیکن پھر اچانک پارسا کو دیکھتی شرما گئی اور پارسا ہنسنے لگی۔ اچھا چلو بتاؤ کیا کہو گی؟ بھابھی جو بھی بنا لگوا دیں، شدید بھوک لگی ہے۔ اوکے بس 2 منٹ، کہتی وہ دونوں ایک ساتھ ڈائننگ ہال کی طرف بڑھیں۔ نور کہاں جا رہی ہو؟ مجھے بھی ساتھ لے کر جانا کینٹین۔ بس یہ تھوڑا سا لیکچر نوٹ کرنا رہ گیا۔ پیریڈ بھی ابھی آف ہوا تھا کہ نور جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹتی اٹھی تھی، تبھی پارسا نے اسے روکا تھا تاکہ وہ بھی کینٹین سے کچھ لے کر کھا لے، مگر اسے حیرانگی نور کے اگلے جواب پر ہوئی۔ سوری پارسا، میں ذرا جلدی میں ہوں، ایمر وہاں ویٹ کر رہا ہوگا، ہمیں ایک ٹاپک ڈسکس کرنا ہے ساتھ میں، تو تم بعد میں آ جانا۔ کہتی وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار آگے بڑھ گئی، اور پارسا پیچھے سوچتی رہی کہ یہ اس کی وہی دوست ہے جو اس کے بغیر کہیں نہیں جاتی تھی، اور پارسا کو عجیب بھی لگا تھا کہ آج کل نور اور ایمر کچھ زیادہ ہی ساتھ نظر آنے لگے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے گھومتے پھرتے۔ اس نے ایمر کو کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا، تو یہ بہت الگ تھا اس کے لیے کہ ایمر اس کی طرف سے بالکل ہی غافل ہوئے ہر وقت اس کے دوست کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ پہلے تو وہ اگنور کر گئی تھی، لیکن اب اسے جلن ہونے لگی تھی۔ ایمر جو بھی تھا اس کا شوہر تھا، اور یہ چیز بالکل اچھی نہیں تھی اس کے لیے۔ اپنا لیکچر نوٹ کر کے نیچے کینٹین پر آئی تھی تو سامنے سے اسے اس کا شوہر اس کی فرینڈ کے ساتھ کہکے لگانے میں مصروف تھا۔ پارسا نے ایسے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا اتنا ہنستے۔ گھر میں تو ایسے ہوتا ہے جیسے مسکرانا آتا ہی نہ ہو، اور یہاں دیکھو دانت ہی اندر نہیں جا رہے، دل ہی دل میں سوچتی وہ کینٹین کی طرف بڑھی تھی۔ بھیا ایک سینڈوچ پلیز، آرڈر کرتی وہ سائڈ پر ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اس نے آرڈر دیتے تھوڑی اونچی آواز رکھی تھی تاکہ ارد گرد جن لوگوں وہ اپنی پرنسس کا احساس دلانا چاہتی ہو وہ سن پائیں، لیکن اسے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب نور نے یا اس کے شوہر نے ایک بار بھی پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میم آپ کا سینڈوچ۔ شکریہ۔ ہاں، ایمر تم بہت فنی ہو، میرا تو ہنس ہنس کر پیٹ درد کرنے لگا ہے۔ سینڈوچ پکڑے کان میں اس کے نور اور ایمر کی طرف ہی تھے۔ ہاں یار، ایکچولی میں کم ہی کسی سے گھلتا ملتا ہوں، لیکن جب بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہوں مجھے کچھ اپنا سا محسوس ہوتا ہے۔ اوہ ہاؤ سویٹ ایمر، میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کرتی ہوں۔ ویسے تم نے بتایا نہیں، شادی کب کروا رہے ہو تم؟ شادی لفظ پر پارسا کو لگا کہ شاید اب ایمر اس کی طرف دیکھے گا کہ وہ بھی ہے یہاں ان میں موجود۔ یار ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں، لیکن پارسا کو بھی اپنے خیالات کا رخ موڑنا پڑا، کیونکہ سامنے والا تو جیسے اسے کچھ دنوں میں بھول ہی گیا تھا۔ ماں کے گھر گئی ہوں، دنیا سے تو نہیں، پارسا نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ کیا لیکن ایمر؟ لیکن یار شادی ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے، اس کے لیے میں ذرا سوچ سمجھ کر کوئی اچھی سلجھی ہوئی سمجھدار محبت کرنے والی میری قدر کرنے والی دوشیزہ ڈھونڈوں گا۔ ایمر کہہ تو نور کو رہا تھا، مگر سنا پارسا کو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پارسا بھی اسے واپس اپنی زندگی میں پانے کی خواہش کرے، اور وہ یہ سب صرف اس کے منہ سے نکلوانے کے لیے کر رہا تھا کہ اس کو بھی کچھ فکر ہے اس کے شوہر کی، یا وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ لیکن پارسا کو آرام سے سینڈوچ کھاتے دیکھ کر ایمر کو دکھ ہوا تھا۔
ارے واہ عمر، ویسے ہو سکے تو مجھے بھی کوائے میں رکھنا. I am also not married yet. نور جان بوجھ کر پارسا کو زج کرنے کے لیے عمر سے فری ہوتے بولی. ان دونوں کا پلان ہی یہی تھا کہ پارسا کو ایسے انسیکیور فیل کروایا جائے تاکہ وہ گھر خود واپس آئے، اور پھر جب عمر اور پارسا ساتھ رہتے تو وہ خود ہی اسے سمجھا لیتا. اس کے لیے وہ یہ سب ڈرامہ کرنے لگے ہوئے تھے اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہے تھے، کیونکہ اب پارسا نے ان کے ارد گرد گھومنا اور ان پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی. ہاں 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 یار، تمہیں لائن میں کیوں، تمہیں تو فرنٹ پر رکھنا ہے بھائی. ارے واہ، چلو میں انتظار کروں گی بے صبری سے. اچھا چلو، لیکچر سٹارٹ ہونے والا. ہاں ہاں چلو. اور وہ دونوں پارسا کے پاس سے ہنستے مسکراتے گزرتے کلاس میں چلے گئے، اور وہ جو ایک چھوٹے سے سینڈوچ کو تب سے آہستہ آہستہ کھائی صرف ان دونوں کی وجہ سے یہاں بیٹھی تھی، وہ بھی جلدی سے سینڈوچ کو پلیٹ میں رکھ کر پیچھے گئی. آ رہی ہے؟ ہاں 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 پیچھے ہی ہے. ارے واہ نور، یہ آئیڈیا تو کام کا نکلا یار. ہاں نا. اینڈ یو نو واٹ عمر، واٹ جیلسی از اے فرسٹ سائن آف لو. لو؟ پارسا بھی کلاس میں آئی تھی کہ سامنے وہ دونوں ابھی تک ہنستے خسر پسر کرتے نظر آئے. کسی خوش شکل لڑکے کو دیکھ کر ندیدی ہی ہو جاتی ہے لڑکی. زور سے بیک سیٹ پر پٹخے اس نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی تھی، لیکن صرف ایک سیکنڈ کے لیے. اسے ایک بار دیکھے وہ دونوں دوبارہ اپنی باتوں میں لگ گئے. پارسا غصہ ضبط کیے لیکچر نوٹ کرنے لگی. یہ سب فائلز اور یہ بھی. ہاں یہ سب لے جاؤ اور چیک کرو کیا کیا پوائنٹ مسنگ ہے. اتنا سب؟ سمل فائلز پکڑے حیرت سے بولی. ایکسکیوز می مس سمل. سوہان نے آئی برو اچکائے سمل کو کہا. سوری سر، لیکن یہ بہت زیادہ ہے، میں یہ سب ایک ہی دن میں نہیں کر سکتی. سمل سوہان کو آنکھیں دکھاتی بولی. لیکن تم یہاں کام میرے آرڈر پر کرو گی، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، سمجھی؟ سوہان اپنی انگلیاں مروڑتے چیئر پر سیدھا ہوتے سمل سے بولا، جو فائلز پکڑے اس کے سامنے ٹیبل کی دوسری طرف کھڑی تھی. کام دو تم، لیکن انسانوں کی طرح، یہ گدھوں کی طرح لا دو مت مجھ پر. فائل زور سے میز پر پٹکتی اپنے دونوں ہاتھ میز پر جمائے تھوڑا آگے جھکی اس کی طرف دیکھ کر غصے سے بولی. جب سے سمل اس کے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئی تھی تب سے اس نے اسے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا. کبھی بھی میٹنگ، کبھی بھی فائلز تھما دیتا. پہلے تو وہ چپ چاپ سب کرتی رہی، لیکن اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی. خود کو گدھوں کے ساتھ تو مت ملاؤ، گدھوں کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے. ہنستے اس کا مذاق اڑاتے وہ اس کے جھکے وجود پر ایک گہری نظر ڈال گیا. سمل نے جب اس کی نظروں کا زاویہ دیکھا تو جلدی سے سیدھی ہوئی تھی اور فائلز لیتے باہر کی طرف بڑھی. گھٹیا شخص. جاتے جاتے سوہان نے سنا تھا. ہاں ہاں بڑی آئی سوہان ملک سے پنگا لینے والی، کہتا وہ اپنے لیپ ٹاپ کھولے کوئی انگلش مووی دیکھنے لگا. جب سے سمل نے اس کی نیت پر شک کیا تھا تب سے سوہان نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، لیکن آفس میں آ کر وہ اسے زج کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا. سر وہ. سمل ایک فائل لیے بے دھڑک اندر آئی تھی، لیکن سوہان کو مووی دیکھتے دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا. مجھے تو بہت کہہ رہا تھا بہت کام، یہ وہ، اور اب مزے سے مووی دیکھنے لگا. دانت سختی سے پیستی اندر ہی اندر کڑ کر رہ گئی. تمہیں کسی نے دروازہ ناک کرنا نہیں سکھایا؟ سوہان اسے سیدھا اندر آتے دیکھ کر بولا. سوری، وہ میں تھوڑا جلدی. نیکسٹ ایسا نہ ہو. اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہتا وہ دوبارہ مووی دیکھنے لگا تھا، لیکن کچھ سین کے آتے وہ جان بوجھ کر تھوڑا سیدھا ہوا. کچھ شیطانی سوچ گیا. سر یہ والا. کیا اتنی دور سے کیا نظر آنا، مجھے ادھر آ کر بتاؤ. اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا اسے بلانے لگا اور سمل پاؤں پٹکتی اس کی طرف آئی تھی. نواب زیادہ ہل نہیں سکتا ذرا، وہ بس سوچ کر رہ گئی. سر یہ والا پوائنٹ. ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی نظر سامنے اسکرین پر چلنے والے سین پر پڑی. سمل کی ایک لمحے کو آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ایسے پوز کرنے لگی جیسے کچھ دیکھا ہی نہ ہو. لیکن سوہان اس کے ہاتھوں کا کپ کپانا اور ماتھے پر آئے پسینے کو دیکھ کر اپنی ہنسی چھپا گیا. یہ کیا کہتی جا رہی ہو یار، ٹھیک سے بولو نا. سوہان جان بوجھ کر ایک ہی پوائنٹ بار بار سنے اسے اور پریشان کرنے لگا. پہلے تو سمل بتاتی رہی، لیکن پھر غصے سے اس کا لیپ ٹاپ بند کر دیا. تم یہاں کام کرنے آتے ہو یا یہ گھٹیا موویز دیکھنے؟ غصے سے کہتی وہ باہر کی طرف بڑھی تھی، لیکن اس سے پہلے سوہان نے جلدی سے اٹھ کر اسے واپس کھینچتے اپنے ساتھ لگایا تھا، جس سے ان دونوں کے درمیان موجود فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا. اپنی باہوں میں جکڑے وہ اس کے ماتھے پر آئے پسینے کو اپنی انگلی سے صاف کرتے بولا. کیا خیال ہے مس سمل، یہ جو سین ابھی وہاں تھا کیوں نہ ہم یہاں لائیو پرفارم کریں؟ اس کے ہونٹوں کے مزید قریب آتے بولا. سوہان. سمل کو اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال لگنے لگا. لڑکھڑاتی آواز میں اس سے بولی. کیا سوہان؟ ہاں. اس کو مزید جکڑتے بولا. چھوڑو مجھے.
घबराती लड़खड़ाती टूटे फूटे लफ्ज़ों में बोली, और तभी ज़ोहान ने उसे फ़ौरन छोड़ा था, जिससे वो जल्दी से पीछे हटती बाहर जाने लगी। एक बात याद रखना जिमल, जब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो कोई टोके मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। ज़ोहान वापस अपनी सीट पर बैठा बोलने लगा, और वो जो बाहर की तरफ बढ़ चुकी थी उसकी पूरी बात सुनकर बाहर निकल गई। बढ़ाया घटिया शख्स। जिमल। ज़ोहान 8 बजे के करीब अपनी कीज़ उठाए ऑफिस से बाहर आया था, लेकिन सामने देखने पर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा गया जहां जिमल शायद काम करते करते मेज़ पर सर रख के सोने में मसरूफ़ थी। ज़ोहान ने उसके पास जाकर उसे आवाज़ दी, जिमल। मगर जिमल, जो हमेशा गधे घोड़े बेचकर सोने की आदी थी, उसने अपनी आंखें नहीं खोली। टाइम काफ़ी हो गया था, इसलिए ज़ोहान ने कुछ सोते उसे उसकी सीट से उठाते अपनी गाड़ी में डाला था और अपार्टमेंट में पहुंचकर जिमल के रूम की तरफ बढ़ा। उसने शुक्र किया था कि राबिया सो चुकी थी। आराम से जिमल को बेड पर लिटाते वो जैसे मुड़ने लगा, तभी झटके से वापस उस पर झुका था। अगर वो वक्त पर अपने बाजों का सहारा न लेता तो सीधा जिमल के ऊपर गिरता। कुछ हैरानगी से उसने देखा तो उसकी नज़र जिमल के हाथ पर गई थी और फिर अपनी शर्ट पर। जिमल अपनी मुट्ठी में उसकी शर्ट को जकड़े आराम से सो रही थी, और ज़ोहान, जो अपनी लातादाद गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर चुका था, उसने अपने दिल को किसी मामूली लड़की की गुर्बत में ऐसी बेचैनी से धड़कते नहीं देखा था। कितने मज़े से वो सोई उसको करीब किए थी। कुछ देर तो ज़ोहान उसके सोए और चांद की रोशनी में निखरे निखरे वजूद को महसूस करता रहा। फिर बिल्ली की आवाज़ पर होश में आते जल्दी से उसकी मुट्ठी से अपनी शर्ट आज़ाद की थी और फ़ौरन पीछे होता बाहर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वो ज़्यादा देर रहता तो ज़रूर कोई गुस्ताखी कर जाता, और उनके दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। ना जिमल बाकी लड़कियों की तरह उसकी दौलत पर मरती थी, बस शक्ल और सूरत पर। लेकिन ज़ोहान वापस आई अपने बेड पर लेटे कब तक उस लड़की को अपने दिल में जगह बनाए महसूस करता रहता। क्या ऐसा किया भाई ने? हाँ ना नवी, वो दोनों तो ऐसे होते यूनिवर्सिटी में जैसे लैला मजनू। ये तो बहुत गलत है, बीवी के होते ऐसे उसकी दोस्त के साथ। चलो दोस्त को पता नहीं, लेकिन वो आपके शोहर हैं। लेकिन भाई तो जानते हैं ना वो शादीशुदा हैं, और उनकी एक अदद बीवी भी उसी यूनिवर्सिटी में उनके साथ पढ़ती है। लेकिन नवी, अब आगे क्या करना हमें? पारसा, वो शामिर की मामा आई हैं नीचे, तो मिल जाना आकर। अच्छा मामा, थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी तुम? भाभी, ये शामिर वही है ना जिसकी वजह से भाई ने आप पर शक किया था? हाँ नवी, ये उसी की मदर हैं और मामा की पुरानी कोलीग भी हैं, आती जाती रहती हैं, तभी मेरी भी शामिर से थोड़ी बहुत दोस्ती है। अच्छा, क्या हुआ? क्या सोच रही हो अब तुम? एक आइडिया है भाभी, अगर आप। कैसा आइडिया? और क्या मैं? भाभी, अगर आप माने तो। ऐसा क्या आइडिया जो तुम बताते डर रही हो? भाभी, क्यों ना हम इस सारे मामले में शामिर भाई की मदद लें? शामिर की? लेकिन कैसे? देखिए भाभी, इतना तो तय है, भाई जानबूझकर नूर से बातें करते, उससे क्लोज होते, ताकि आप जेलस और वापस आ जाएं और उन्हें आपके तरले मिन्नतें ना करनी पड़ें। हो सकता है। आगे? तो भाभी, हम भी शामिर भाई को साथ मिलाते हैं और भाई को तड़पाते हैं ताकि वो भागते चले आए आपके पास। लेकिन नबी, मैं और अहमद वापस इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? वो जो इतना सब किया उसने मेरे साथ, और शामिर की वजह से पहले इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और मामलात और ख़राब हो जाएंगे। भाभी, ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा ना कि भाई के दिल में आपको हमेशा के लिए खोने का डर पैदा हो और वो अपने किए की माफ़ी मांगे, और हो सकता है कि भाई ने वो सब सच में किसी गलत फहमी का शिकार हुए किया हो। अच्छा। हाँ ना, चलिए अब बात कर लेना आप शामिर भाई से सारी। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो हमारा साथ ज़रूर देंगे। हाँ चलो ठीक है, मैं भी ज़्यादा देर ये जोड़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अब तो वलीमे के दिन भी करीब हैं। वलीमा आप अभी भूल जाएं, सादान के वापस आने से पहले नहीं होने वाला कुछ। ओह हाँ सच, सादान कैसा है? बात हुई? जी भाभी, होती रहती है थोड़ी बहुत, और ठीक है। बेसब्रा शख्स, हाँ 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 हाँ, बहुत बेसब्रा है, लेकिन तुमसे मोहब्बत भी बहुत करता है। जी जानती हूँ, देखो ज़रा कैसे लाल टमाटर हो जाती हो, अभी जिक्र से ये हाल है, कल को जब वो वापस होगा तब क्या बनना है तुम्हारा? उफ अल्लाह भाभी, जाएं कुछ खाने को मंगवाएं, बहुत भूख लगी है मुझे। तुम्हें भूख कब नहीं लगती नवी? ही ये भी है। अभी आती हूँ और ज़रा बिल लूँ आंटी से। ओके, लेकिन प्लीज़ ज़रा जल्दी। ओके मेरी माँ। मुझे तुमसे बात करनी है मिस इमल, ये मेरा ऑफिस है और आप मेरी सिक्योरिटी, इसलिए ज़रा तहसीब से बात करना सीखें। ओह हेलो, ये लहजा किसी और को दिखाना। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे हाथ लगाने की और मेरे रूम तक छोड़ कर आने की? मेरी माँ देख लेती तो क्या सोचती? वाह क्या बात है जिमल,
ایک تو تم جیسی موٹی عورت کو گود میں اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر تمہارے بیڈ تک چھوڑ کر آئے اور بجائے اس کے کہ احسان مانو میرا الٹا مجھ پر ہی چڑھائی کر رہی ہو. حد ہے، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا. سیمل کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر موجود پایا. تبھی اسے یاد آیا کہ وہ آفس میں کام کرتے کرتے تھک ہار کر سو گئی تھی اور پھر یہاں کیسے پہنچی. تبھی ملازمہ نے بتایا کہ میڈم زوہان سر آپ کو گود میں اٹھائے رات کے آپ کے روم میں لے کر گئے تھے اور اتنی دیر بعد باہر آئے. میں نے خود اپنے کوارٹر سے دیکھا تھا انہیں. ملازمہ نے جب شک کیا انداز میں اسے سب سنایا. وہ شرمندگی سے گردن جھکا گئی. اگر اس کی ماں ایسے دیکھ لیتی. یہ سوچ آتے ہی اسے زوہان پر شدید غصہ آیا تھا کہ کیا ضرورت تھی ایسے ہیرو گیری کرنے کی. اور پھر زوہان کی ساری نیکی پانی میں پڑ گئی. اتنا گھٹیا شخص ہے، مجھے اٹھانے کے بجائے میری نیند کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا. اسے تو میں سیدھا کرتی ہوں. اور تبھی وہ اب اس کے سامنے اسے لان تان کرنے پہنچ گئی تھی. تم جیسے بھلائی نہ ہی کریں تو اچھا ہے. کیا خبر تمہاری یہ بھلائیوں کا صلہ کیسے ادا کرنا پڑا مجھے. میں نے تو طریقہ بتایا تھا، تم اس طرح راضی نہیں. میرا کیا قصور. اب ایسے ہی تمہارے سونے کا ہی فائدہ اٹھا کر کام چلاؤں گا نا. زوہان جو اب سیمل کے روز روز کے نت نئے الزاموں سے کوفت کا شکار ہونے لگا تھا، ابھی بھی اپنا موڈ نارمل رکھے مذاق کرنے لگا اور اپنی کرسی پر بیٹھا ٹانگیں میز پر رکھ گیا. میں نے آج تک تم سے زیادہ گھٹیا انسان نہیں دیکھا. ہاں ہاں اب دیکھ لو، تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، بلکہ ایک سودا کر لیتے ہیں. زوہان مزے سے کہتا کرسی چھوڑتے اس کے پاس آیا تھا اور اس کے قریب کھڑے ہوتے کچھ سوچتے اسے کہنے لگا. ارادہ صرف سیمل کو مزید چڑھانے کا تھا. کیسا سودا بتا دوں؟ سیمل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، جس پر زوہان اس کی طرف جھکتے آنکھوں میں شیطانیت لیے کہنے لگا. جس سے سیمل کچھ قدم پیچھے ہوئی تھی. وہ سوچ سوچ کر تھک گئی تھی کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ زوہان جیسا شخص ان کی اتنی مدد کر رہے، ہر چیز کا خیال رکھ رہے. اور جب سوچتے سوچتے تنگ گئی تو آج وہ اس سے یہ بھی جاننا چاہتی تھی. سیمل ادھر ادھر دیکھے صرف گردن ہلا گئی. آج بھی وہ اس کے قریب آنے سے ڈر جاتی تھی اور اس کی مسلسل دیکھ بھی نہیں پاتی تھی. اور زوہان بھی دور کھڑے جیسے بات نہ ہوتی ہو. اس سے سر پر چڑھ کر بات کرنے کی عادت تھی اور یقیناً اس لیے کہ رہتا ہی ہر وقت لڑکیوں میں تھا. میرے ساتھ ایک رات کا سودا کر لو پھر. جیسے ہی زوہان نے سیمل کو کہا تھا، سیمل کا ہاتھ اٹھا اور زوہان کے گال پر پڑا تھا. زوہان جس نے صرف مذاق میں بات بولی تھی، سیمل کے ایسے ری ایکشن پر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. کیا تھی یہ لڑکی؟ ابھی تک اسے نہیں جان پائی تھی. اتنے دن اس کے ساتھ ہوٹل روم میں ساتھ تھی. زوہان کو سمجھنے میں اسے اتنا ٹائم کیوں لگ رہا تھا؟ وہ اس کی جتنی کیئر کر رہا تھا یہ اسے اتنا ہی غلط سمجھ کر بار بار اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہی تھی. لیکن پہلے جو تھا اسے زوہان نے سیریس نہیں لیا تھا، مگر اب اسے اپنا غصہ قابو کرنا ناممکن لگنے لگا. زوہان ملک، یہ تھپڑ ہمیشہ یاد رکھنا. یہ تمہیں یاد دلائے گا کہ ساری دنیا کی لڑکیاں تمہاری دسترس میں آ سکتی ہیں، لیکن سیمل آفتاب کو تم کبھی اپنی ہوس کا نشانہ نہیں بنا سکتے، سمجھے؟ سیمل نے صرف تھپڑ مارنے پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ اس سے زیادہ بڑے بول وہ بول گئی تھی. لیکن اپنا غصہ نکالتے وہ باہر کی طرف بڑھی اور زور سے دروازہ پٹک گئی. زوہان ابھی اسے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ نہ تو موقع ٹھیک تھا نہ جگہ، اور جتنے غصے میں وہ تھا شاید وہ کچھ بہت غلط کر بیٹھتا. اس لیے اس نے خود کو قابو کیا تھا اور سیمل کو جاتے اپنے ارد گرد میز پر موجود چیزوں کو غصے سے زمین پر پٹکنے لگا. سیمل جو کچھ دیر پہلے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی، باقی سب سٹاف کی طرح وہ بھی اندر سے آتی آوازوں پر سہم کر رہ گئی. اس نے جو کیا وہ سب اچانک ہوا، لیکن اب وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ بروقت وہ وہاں سے نکل آئی تھی، ورنہ شاید ان چیزوں کی جگہ وہ ہوتی جس پر زوہان اپنا غصہ نکالتا. سیمل کیا ہوا؟ تم ابھی اندر گئی تھی، کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ سیمل سر کو کیا ہو گیا اچانک؟ یار کوئی لاس ہوا ہے کیا؟ چپ کر جاؤ تم سب لوگ، مجھے کچھ نہیں پتا، جاؤ یہاں سے. سیمل چڑھتے بولتی اپنا کام کرنے لگی، لیکن جب اندر سے آواز آتی وہ گھبرا کر پانی پینے لگتی اور نہ جانے کتنا پانی وہ پی چکی تھی. کیا ماں، یہ کیا کہہ رہی ہو آپ؟ ہاں بیٹا، اس میں برائی کیا ہے؟ ماں، اس میں اچھائی کون سی نظر آئی؟ اور بیٹھے بٹھائی یہ خیال آیا ہی کہاں سے آپ کے دماغ میں؟ یہ بات چھوڑو کہ کہاں سے آیا اور کب، تم یہ بتاؤ اس رشتے میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ اتنا اچھا بچہ ہے زوہان، کتنی مدد کی اس نے، غیر ہو کر کتنا کچھ کر رہے ہیں ہمارے لیے، اور تم وہ جو الیان کے لیے بیٹھی تھی وہ اس دن کا دم دبا کر بھاگا، واپس نہیں آیا. سیمل کی ماں نے آج اسے زوہان کا بتایا تھا کہ زوہان سیمل سے نکاح کا خواہش مند ہے، جسے سن کر سیمل کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو. زوہان اور نکاح، وہ بھی اس سے ناممکن چیز. یقیناً وہ اس دن کے تھپڑ کا بدلہ لینا چاہ رہا تھا. سیمل سوچتی جا رہی تھی اور اپنی ماں کو سمجھا رہی تھی، لیکن پتہ نہیں ایسی کیا پھونک مار کر گیا تھا وہ اس کی ماں پر کہ وہ اسے قائل کرنے میں لگی تھی.
الیان جیسا بھی ہے آپ کے اس فرشتہ صفت انسان سے ہزار بہتر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ زوہان سر یہ کبھی کسی کے لیے بلا وجہ کچھ نہیں کرتے. یہ سب کرنے کے پیچھے بھی کچھ ہے. ماں سمجھو اس چیز کو. سیمل مجھے کچھ نہیں جاننا اور اگر تم نے اپنی ہی مرضی کرنی ہے تو کر لینا لیکن میں ہرگز نہیں شامل ہوں گی تمہاری الیان سے شادی میں. ماں الیان کے علاوہ بھی تو اتنے لڑکے ہیں دنیا میں ہم کسی سے بھی کر سکتے. ضروری نہیں کہ زوہان سر سے ہی کریں جس کا آگے پیچھے کا پتہ نہ کردار کا. اب سیمل ماں کو زوہان کے کرتوت تو نہیں بتا سکتی تھی اس لیے صرف لفظوں کے زور سے سمجھانے لگی. لیکن سیمل کی ماں زوہان کو جانتی تھی کہ وہ علیشا کا بیٹا ہے تبھی وہ اس رشتے کو لے کر زیادہ مطمئن تھی. مجھے بس جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. باقی اب تمہیں اپنی ماں کی نہیں سننی نہ تم نے پہلے کبھی سنی ہے تو اب مجھ سے کوئی امید مت رکھنا کہ تمہارے لیے کسی کو ڈھونڈوں گی یا میں نکاح میں شرکت کروں گی. کہتی وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی. ایسا کیا کھول کر پلا گیا وہ شخص؟ سیمل وہیں بیٹھے سوچنے لگی.